السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم کا مہینہ قریب آ رہا ہے، اور محرم کے مہینے کے شروع میں ہی یعنی کہ 1 تاریخ کو ایک بہت عظیم شخصیت اس دنیا سے رخصت ہوئی، جن کو آپ اور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، اور اس ویڈیو میں ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں ذکر کریں گے۔ حضرت کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اور بہت زیادہ حضرت کے بارے میں کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، لیکن آج ہم ان فضائل اور ان چیزوں سے ہٹ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ اور یقین کیجئے کہ یہ ویڈیو آپ کی نالج میں بہت زیادہ اضافہ بھی کرے گی، اور ساتھ ہی ساتھ جو اکثر اشکالات اور سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں اس کو بھی انشاءاللہ دور کرے گی۔ پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کون۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریشی ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے، اور لیکن آپ کی جو شاخ تھی وہ بنو عدی تھی۔ آپ کو بچپن ہی سے آپ کے والد نے ایک اونٹ چرانے کے جو کام تھے اس پہ لگا دیا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی، اور اس زمانے میں عرب میں بہت کم لوگ پڑھنے اور لکھنے والے ہوتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار چند ہی دنوں بعد پڑھے لکھے لوگوں میں ہونے لگا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ بہادری کا بھی بہت زیادہ شوق تھا، اور چرچا آپ کا پوری عرب میں ہونے لگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 28 سال کی عمر میں ہوئے تو اسلام قبول کر لیا، اور یہ واحد ایسے صحابی ہوئے کہ جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا کر کے مانگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات تھی ان سے اچھی طرح، اور صلاحیات تھی ان سے اچھی طرح واقف تھے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تو اسلام کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کر کے آپ کو مانگا، اور جب مانگا تو جب اسلام قبول کیا، اور 28 سال کی عمر میں تقریباً آپ نے اسلام قبول کیا، اور 40ویں نمبر پر اسلام قبول کیا، یعنی کہ 39 آپ سے پہلے مسلمان ہوئے اور 40ویں آپ تھے۔ آپ جب مسلمان ہوئے تو اس وقت جب نماز کا وقت آیا تو نماز جو ہے پہلے مسلمان گھر میں پڑھتے تھے کہیں چھپ کر۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے اسلام لینے کا کیا فائدہ ہے۔ پھر وہ پہلی نماز جو کہ کھلم کھلا وہ بیت اللہ میں پڑھی گئی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے پڑھی گئی، اور لکھا ہے کہ اقامت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی، اور کسی کافر کے اندر اتنا بس نہیں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا مسلمان کو روک سکے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو جتنے بھی کافر تھے ان کے حوصلے بہت زیادہ پست ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو آگے سے آگے بڑھتے رہے۔ دیکھیں، ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی صلاحیتوں کو اور بہادری کی وجہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ جہاں سے عمر گزر جائے وہاں سے شیطان نہیں گزرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پڑھنے لکھنے اور آپ کی صلاحیتوں کی وجہ سے آپ کو اپنا خاص مشیر قرار دیا تھا کہ آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ بھی کرتے تھے اور مشورہ لیتے بھی تھے، یعنی کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر بھی تھے۔ اور آپ کو ایک خاص کنیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی جس کو ابو حفص کہتے ہیں، اور یہ کنیت کا مطلب یہ ہے کہ شیر جیسا دلیر، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ لقب دیا تھا۔ یہ کنیت، لقب تو آپ کا فاروق تھا لیکن کنیت آپ کی تھی ابو حفص، شیر جیسا دلیر شخص، یہ آپ کی کنیت تھی۔ تھوڑا سا آگے چلیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا پھر ہجرت بھی ایک واحد صحابی آپ تھی کہ جنہوں نے کھلم کھلا ہجرت کی کہ میں بتا کے جا رہا ہوں کہ میں مدینہ ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اور کسی کافر کے اندر اتنا بس نہیں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک سکے۔ حالانکہ باقی صحابی جو تھے ان کو ڈر ہوتا تھا، وہ رات کو جاتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بہادر تھے کہ کھلم کھلا جو ہے وہ ہجرت کی۔ اور پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کا خلافت کا دور آیا تو آپ کی خلافت کے دور میں جتنی اسلام نے ترقی کی شاید کسی اور خلافت میں اسلام نے اتنی زیادہ ترقی نہیں کی۔ جیسے آپ کا دور آیا شام کی فتوحات ہوئیں، عراق کی فتوحات ہوئیں، ایران کی فتوحات ہوئیں، مصر کی فتوحات ہوئیں، فلسطین آپ کے قبضے میں آیا، یعنی کہ اسلام نے بہت زیادہ ترقی کی، اور اسلام کی ترقی کرتے کرتے یہاں تک یہ عالم ہو گیا کہ پوری دنیا میں تقریباً اسلام کا چرچا ہونے لگا، اور پوری دنیا میں مساوات اور انصاف قائم ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں آپ کو چند خصوصیات بتاتا ہوں جو کہ تاریخی کتابوں میں ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کسی شخص نے خودکشی نہیں کی،
یقین کیجئے کہ جب ہم نے یہ بات سنی تو ہمیں حیرانگی ہوئی کہ اتنی عرصے حکومت بھی کی اور کسی شخص نے خودکشی نہیں کی۔ اور اگلی بات بھی بڑی حیران کن ہے کہ اگر کوئی عورت زیور پہن کر ایک کونے سے دنیا کے دوسرے کونے میں جائے تو کوئی بھی شخص اس عورت کو میلی نگاہ سے کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی ایسے ادارے قائم کیے جو کہ آج کل بھی موجود ہیں۔ آپ نے سڑک پر جگہ جگہ پر چوکیاں بنائی اور حوض قائم کیے کہ مسافروں کو بیٹھنے کی جگہ فراہم کی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے کئی ادارے بھی قائم کیے۔ ان میں سے ایک ادارہ جو آج کل بھی ہے وہ ڈاکیہ کا، کہ لوگوں کو اپنے پیاروں سے دور نہ کیا جائے، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ پیغام پہنچانے کا اور پیغام بھیجنے کا جو تعلق ہے وہ قائم رہے، اور وہ آج تک وہ جو ہے وہ قائم ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک ادارہ بنایا جس کا نام رفاع عامہ جسے کہا جاتا تھا، اور آج کل اس کو بلدیہ کہا جاتا ہے، کہ جس میں بہت زیادہ ڈونیشن ہوتی ہے اور غرباء کی جو ہے نا بہت زیادہ مدد بھی کی جاتی ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات تھیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے کئی آیت مبارکہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نازل کی۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خواہش ہے کہ میں یہ جو مقام ابراہیم ہے اس کے پیچھے 2 نفل ادا کروں، تو اللہ رب العزت نے پھر اس کو مصلی ہی بنا دیا۔ یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص تھے۔ اور اس کے بعد کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتنی فتوحات ہوئیں، اتنی ترقی ہوئی، تو پھر کافر جو تھے اور جو سازشی لوگ تھے یہود و نصارہ وہ کیوں نہ جلتے؟ تو بہرحال ایک شخص جس کا نام ابو لولو مجوسی تھا، یہ مکہ میں کسی شخص کا غلام بن کر آیا، اور مدینہ میں کسی شخص کا غلام بن کر آیا اور مدینہ میں رہنے لگا۔ اس نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ میرے آقا جو ہے مجھے پورا حق نہیں دیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو تو بلکہ حق سے زیادہ ملتا ہے۔ تو اس طرح وہ تو چلا گیا اس ٹائم۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ تم جو ہے وہ لوہار اور بہت اچھا کام کرتے، تو میرے لیے شاید کوئی چیز کا ذکر کیا کہ میرے لیے کوئی چیز بنا دو۔ اس نے کہا کہ میں عنقریب ایک ایسی چیز بناؤں گا کہ جس کا جو چرچہ ہے وہ عرب میں بھی ہوگا، یعنی کہ مشرق میں بھی ہوگا اور مغرب میں بھی ہوگا۔ تو یہ دھمکی تھی اس کی طرف سے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قانون پرست شخص تھے کہ جو قانون کے دائرے میں رہ کر کسی پر فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ اس خالی دھمکی کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا۔ اور اس کے بعد تھوڑا آگے چلے، جب جس طرح آپ کی ایک عادت تھی کہ صبح فجر میں آپ خود امامت فرماتے تھے، تو تقریباً 27 ذی الحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مسجد میں اور نماز شروع کی۔ تو جس طرح تکبیر تحریمہ کہی، تو یہ بدبخت شخص جس کا نام ابو لولو مجوسی تھا، یہ آیا، اس نے تقریباً اس کے بعد خنجر تھا اسے 6 وار کیے، 6 وار ایسے کیے کہ پے در پہ فوراً 1 2 3 4 5 6 فوراً ایک دم کیے کہ آپ کا جو شکم تھا وہ کھل گیا۔ لیکن اتنے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے تحمل سے تھے کہ آپ نے چیخ و پکار نہیں کیا، آپ آرام سے نیچے گرے اور آرام سے آپ نے مصلی پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مبارک پکڑ کے آگے کیا، انہوں نے نماز مختصر سے مکمل کی۔ لیکن جو وہ شخص تھا وہ بہت اچھی طرح سے نیزہ چلانا جانتا تھا، وہ باہر نکلتے نکلتے اس نے تقریباً 7 اور شخص جو تھے ان کو زخمی بھی کیا اور بعد میں وہ شہید بھی ہوئے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر لایا گیا، تو آپ نے پہلے یہ پوچھا کہ میرا جو قاتل تھا وہ کون تھا؟ تو فرمایا گیا کہ وہی شخص تھا۔ تو آپ نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ کوئی مسلمان میرا قاتل نہیں تھا۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 محرم کو اللہ رب العزت کے بعد تشریف لے گئے، اور یہ ایسا سانحہ تھا کہ اس کے بعد مسلمانوں کو زیادہ دیر تک اپنی جو حکومت تھی، اپنی جو خلافت تھی، اس کو قائم کرنے کا وقت نہ مل سکا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رعب اور دبدبہ تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے آخری خواہش، آپ نے وصیتیں تو بہت زیادہ فرمائیں کہ جو غرباء ہیں ان کو ان کا حق دیا جائے، بہت زیادہ وصیتیں فرمائی، لیکن آپ کی آخر میں خواہش تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ تو یہ اماں جان کے پاس آپ کے بیٹے خواہش لے کر گئے، تو اماں جان نے فرمایا کہ یہ تو میں نے اپنی لیے جگہ رکھی تھی، لیکن چلیں اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہے تو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جگہ میں تدفین کی اجازت دیتی ہوں۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تدفین ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں ہوئی، اور آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور جب بھی ہم جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار مدینہ لے کے جائے، تو وہاں جا کر ہم جب بھی سلام پیش کرتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اس کے بعد یا السلام علیکہ یا صدیق اکبر، اور اس کے بعد
السلام علیکم یا عمر بن خطاب۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بار بار حاضر نصیب فرمائے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت مختصر اور بہت ہی پر اثر زندگی تھی، اور اس زندگی کی وجہ سے کئی لوگ جو ہے وہ دیکھ کر مسلمان بھی ہوئے، اور آج تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کئی قانون ہیں وہ اس دنیا میں لاگو بھی ہیں، اور اس پہ جو ہے وہ مسلمان ممالک میں کم لیکن جو غیر مسلم ممالک ہے اس پہ زیادہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہماری ویڈیو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں تھی، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایسی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔